بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا اللہ اسے بھی جنت دے گا۔ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ جل جلالہ محمد والوں دونوں کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو اللہ ایسے کریم ہے، ایسے رحیم ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور جو ہے میں بہت زیادہ تعلق، بہت زیادہ محبت، تو آدمی نے تھوڑا سا پانی کا عورت پہ چھڑکاؤ کر دیا، اب یہ عورت بھی اٹھ گئی، اب آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے، عورت بھی تہجد پڑھ رہی ہے۔ تو کتابوں میں کیا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہ رحم فرمائے اس آدمی پہ جو تہجد کے لیے خود بھی اٹھا اور جس نے اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر پہل عورت کر لے، وہ پہلے عورت اٹھ گئی اور ماشاءاللہ اس نے وضو کیا، اس نے نماز شروع کی، اس کو ذہن میں آیا کہ بھائی میرا شوہر بھی نماز پڑھے، تعلق آپس میں بہت زیادہ تھا، پہلے اٹھایا نہیں اٹھا، پھر میرے محترم بزرگوں تھوڑا سا عورت نے جو ہے چھڑکاؤ کر دیا اور وہ آدمی بھی اٹھ گیا ہے جی۔ اب میرے محترم بزرگوں جو دوستوں، آدمی بھی تہجد پڑھ رہا ہے، عورت بھی تہجد پڑھ رہی، اب پہل کرنے والی عورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہ رحم فرمائے اس عورت تو خود بھی تہجد کے لیے اٹھی اور جس نے اپنے شوہر کو بھی تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھائے۔ تو وہ اللہ نے ایسی محبتوں والا ہمیں دین دیا، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر عورتیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوں اور مرد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جیسے ہوں تو پھر دنیا میں حضرات حسنین جیسی صفات والے بچے آتے، ان کا پرتو ہوتا ہے، لیکن ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ہماری زندگیوں میں سنت ہر وقت یہ دیکھنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کیا کیا ہے۔ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اس میں حالات آئیں گے، لیکن خوش نصیب ہے وہ آدمی، ہم اس کے پابند ہیں کہ اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے آپ اس کو کر لیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ اللہ کے ہاں جو ہے کامران اور کامیاب لوگوں میں لکھے جائیں گے۔ اگر کسی بھی حال میں آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، جو بھی حال ہے اللہ جل جلالہ امن والو آپ کو کامیاب کر دیں۔ کہتے ہیں دنیا میں تین قسم کے لوگ، ایک وہ ہیں جن پہ کوئی حال آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حال اللہ کی طرف سے، اور اس حال میں اس حال کا حل وہ اللہ کی طرف سے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا کیا ارشاد ہے اس حال میں اور نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے۔ دونوں حال کے آنے پر اور حال کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ لوگ ایک نمبر کے کامیاب ہیں، عالی شان ان کو اللہ کامیابی دے گا اور یہ ہر حال میں کامیاب ہو۔ اور ایک وہ لوگ ہیں میرے محترم بزرگوں جن پہ کوئی حال آئے تو کہتے ہیں حال تو آیا اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا حل یہ مخلوق میں ڈھونڈتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ناکام۔ اور اس سے زیادہ ناکام وہ لوگ ہیں جن پہ کوئی حال آئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حال مخلوق کی طرف سے آیا، فلاں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، اور وہ اس کا جو ہے حل بھی مخلوق میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ناکام، آخری درجے کے ناکام یہ لوگ۔ اللہ جل شانہ ہمیں پہلے لوگوں میں سے بنائے جن پہ کوئی حال ہے وہ کہتے ہیں یہ حال اللہ کی طرف سے ہے، اور اس حال کا حل ہم جو ہے اللہ پاک کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کریں گے، ہمارا یہ حال اللہ پاک درست کر دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس وقت میں امت حالات میں گرفتار ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کام میں لگنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں اس کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنی، توبہ استغفار کی فضا بنانی۔ توبہ استغفار اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جس کو آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ نے نعمت دی ہے توبہ استغفار۔ گناہوں پہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے توبہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، معاف کیجیے گا، گناہ پہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ کیا آتا ہے، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرنے والے۔ وہ کیا آتا ہے، تم استغفار کرو، اللہ تم پہ موسلا دھار بارش برسائے گا،
تم استغفار کرو، اللہ تمہاری جو ہے مدد کرے گا، مال سے اور بیٹوں سے تم استغفار کرو، اللہ تمہیں نہریں دے گا اور اللہ تمہیں باغات دے گا۔ اب ایک آدمی کو نہریں مل گئی، ایک آدمی کو باغات مل گئے، ایک آدمی کو بیٹے مل گئے، ایک آدمی کو مال مل گیا، اور اس کے اوپر موسلادھار بارش بھی برستی، اور اس کو کیا چاہیے؟ دنیا میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ دے، اور آگے کیا آتا ہے؟ جو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہر تنگی میں سے اس کو راستہ دیتا ہے جی، ہر تنگی میں سے اس کو راستہ ملتا ہے۔ کہاں سے راستہ ملے گا؟ ہر تنگی میں سے۔ زیگ کہتے ہیں انگریزی میں ڈیڈ اینڈ ہے جی، اس میں سے اللہ راستہ دے، دیوار سامنے بنی ہو اس میں سے اللہ راستہ دے دے، کیا بات ہے، مزے ہی مزے۔ اور اللہ پاک جو ہے غم میں سے خوشی کو دیں گے، ایک تو غم کا دفع ہو جانا، اور ایک کسی کو غم میں سے خوشی مل جائے، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہو۔ آج ہر آدمی روزی کے لیے پریشان ہے، اور جو ماشاءاللہ استغفار کرے گا، اور جو تقوی کو اختیار کرے گا، اور جو درود شریف کی کثرت کرے گا، اللہ جل جلالہ و من والہ ایسے تمام لوگوں کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے ان کا گمان نہیں ہو۔ ایک تو گمان ہے نا، من حیث یحتسب اور من حیث لا یحتسب، جہاں بندے کا گمان ہے وہاں سے بھی بندے کو روزی ملے گی، اور جہاں بندے کا گمان نہیں ہے وہاں سے بھی اللہ جل جلالہ و من والہ اس کو روزی دے۔ تو بھائی توبہ استغفار کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ و مفہوم ہے، آپ جب تک ان کے درمیان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور آگے کیا فرمایا؟ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، آپ تو بہت اونچی کمائی کر کے اور اللہ کے عظیم بندے بن کر، اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اونچے بندے اللہ کے، اور سب سے بڑے نبی، اور دنیا سے تشریف لے گئے، اور اب یہاں امت کے پاس استغفار کی نعمت، یہ استغفار کرتی رہے گی۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر آدمی اللہ کے سامنے روئے گا، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان اس لیے صرف اللہ کے لیے ملاقات کرے گا، اور جو ہے اپنے رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے روئے گا، دھوئے گا، اللہ کی نسبت پر مسلمانوں سے محبت کرے گا، آئے ہوئے عذابات کو اللہ جل شانہ اتار دیں گے، اور رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے اللہ پاک کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی کے رہنے والے لوگ ایمان کو اور تقوی کو اختیار کرتے، اللہ جل جلالہ و من والہ ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کو کھولتے۔ تو یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی۔ نمازوں کا اہتمام کرنا بڑی نعمت ہے، نماز بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اتنی تاکید قرآن مجید میں نماز کی آئی ہے، سینکڑوں دفعہ، اللہ کا ایک دفعہ کہہ دینا کافی، لیکن سینکڑوں دفعہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے نماز کا کسی نہ کسی واسطے سے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ فلاح کو وہ لوگ پہنچ گئے ہے جی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے، اور جو فضول باتوں سے جو ہے اعراض کرتے ہیں۔ آگے ان کی اور صفات کا ذکر کیا ہے، اور کیا کیا نمازوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا۔ مومنین کے ذمے ہے کہ وقت مقررہ پہ اپنی نمازوں کو ادا کرے، اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری نمازوں کی حفاظت کیجیے، اور بیچ والی نماز کی زیادہ تاکید کر کے فرمایا کہ اس کی بھی حفاظت کیجیے۔ اور جگہ جگہ اللہ رب العزت نے نماز کی اقامت اور نماز کے قائم کرنے کو ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کا اکثر حصہ نماز میں گزارتے، آپ کے مبارک قدموں پہ بھرم آ جاتا۔ آپ دیکھیں، میں اور آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، کبھی نماز پڑھ کے ہمارے بھی پیروں پہ جو ہے بھرم آیا۔ کتنے نیک لوگ گزرے، ان کو نماز کا بڑا حصہ ملا، بڑا حصہ ملا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات رات کو ایک سجدے میں ان کی ساری رات گزر جاتی تھی۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے، ساری رات سجدے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع۔
آج کی رات قیام کی رات ہے، ساری رات قیام میں، اور آج کی رات قادے کی رات ہے، ساری رات قادے میں۔ کیا ان کی زندگی ہے! ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی، اللہ اکبر، کیسے تقوی والے آدمی، سوچ نہیں سکتا انسان کیسے متقی آدمی تھے، اور ساری رات جاگتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور 40 سال یا 50 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کیا ان کی زندگیاں تھیں! انہوں نے زندگی کی قیمت کو وصول کیا تھا، یہ بھی دنیا کما سکتے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کمانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا مقدر سے ہے، اور آخرت جو ہے یہ میرے محترم بزرگوں محنت سے، آخرت کے لیے مشقت کو برداشت کرنا ہے۔ آتا ہے کتابوں میں، جس کا سفر دور کا ہوتا ہے وہ صبح صبح اپنے سفر کو شروع کر دیتا ہے، اور جو صبح صبح اپنے سفر کو شروع کرتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ آگے آتا ہے کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے، اور جنت مہنگی چیز ہے، سستی نہیں۔ کسی نے وہاں سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مبارک کا مفہوم و خلاصہ پوچھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا مل جائے، اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے، اس کو مجاہدے کے لیے دنیا میں تیار رہنا چاہیے۔ یہ تو بھائی امتحان کی جگہ ہے، یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہے، آخرت کی کمائی میں لگا دینا ہے۔ 60-70 سال کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو پتہ چلا کہ ایک امت آئے گی، اس کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال کی ہوں گی، تو اس نے اپنے نبی سے یوں عرض کیا کہ اگر اللہ مجھے اتنی زندگی دیتا ہے، اتنی زندگی تو میں ایک سجدے میں گزار دوں۔ بنی اسرائیل کے بعض نیک لوگوں نے کتنے سال اپنے جو ہے عبادت گاہوں میں گزار دی، سال ہر سال وہ اپنی عبادت گاہوں میں لگے رہتے تھے۔ اور اس امت کے لوگوں کی عمریں چھوٹی ہیں، اور اللہ سب سے اعلیٰ درجات اس امت کے انسانوں کو دیں گے۔ جیسی جنت صدیق اکبر کو ملے گی، ایسی کسی امتی کو نہیں ملے گی، کسی نبی کے کسی امتی کو نہیں ملے گی۔ جیسی جنت اللہ عمر فاروق کو دیں گے، اور جیسی جنت اللہ عثمان ذی النورین کو دیں گے، اور جیسی جنت اللہ جل جلالہ محمد والہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب کو دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، کسی اور امتی کو ایسی جنتیں نہیں ملی، ان کی تھوڑی عمریں، لیکن انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری! اللہ اکبر۔ نیابت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2-3 چیزیں صدیق اکبر کی پہنچیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ رحم فرمائے صدیق پہ، ابو بکر پہ، کہ وہ اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے، وہ اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ اور آخری وقت میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمانے لگے، بیٹی میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بیت المال سے وظیفہ لوں، لیکن عمر نہیں مانے اور مجھے وظیفہ لینا پڑا۔ بیٹی یہ میں نے جتنا وظیفہ لیا ہے، یہ زمین ہے، اس کو بیچ کر یہ ساری کی ساری رقم جو ہے بیت المال میں جمع کرا دینا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ لوگ ایسے لوگ تھے میرے محترم بزرگوں، جنہوں نے یہاں کی زندگی کو امتحان کی جگہ سمجھا، اور ایسی بہترین زندگی یہ گزار کے گئے کہ ایسے لوگ نہ دنیا میں کبھی آئے نہ کبھی آئیں گے۔ اللہ نے بڑے شاندار اور بڑے جاندار الفاظ، ویسے ہی اللہ پاک کا فرما دینا، لیکن بڑے زور والے اور بڑے شاندار جاندار الفاظ اللہ نے ان کے ایمان کی تعریف کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ باپ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بیٹے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ خاندان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز کی جو ہے پرواہ کرتے ہیں، اور ایمان ان کے دلوں میں بے بس کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو اپنی تلوار سے ختم کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اپنے والد کا سر اڑا دیا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے اور مقابلے میں آئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی، ہم بھی سوچیں ہمیں کیسی یہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارا دل نمازوں میں لگ جائے، 5 وقت کی نماز پر اللہ کی طرف سے کتنے بڑے انعامات ہیں۔ ملک الموت موت کے وقت جو ہے اس شخص کو کلمہ یاد دلاتے ہیں جو پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔
تو ہم نماز کی دنیا میں فضا بنائیں، ہم جہاں رہتے ہیں نماز کی فضا بنائیں. خالی اپنا پڑھ لینا کافی نہیں. میں گھر میں ہوں، میرے گھر میں نماز کی فضا بنے. میں دفتر میں ہوں، میرے دفتر میں ہر آدمی نماز پڑھنے والا بن جائے. میری جو ہے کارخانہ ہے، میرے کارخانے میں یا میں کارخانے میں کام کرتا ہوں، میری محنت کیا ہو کہ سارے کارخانے کے لوگ نمازی بن جائیں، کوئی بے نمازی نہ رہے. ہمارے مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کے 50% لوگ اگر نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اللہ جل جلالہ و نوالہ اس امت کے تنزل کو روک دیں گے اور یہود و نصارہ کی ترقی کو روک دیں گے. اور اگر یہ زیادہ بڑھ جائیں، 50 سے آگے چلے جائیں، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس امت کے وقت کو اللہ جگا دے گا. اس امت کی ترقی شروع ہو جائے گی اور یہود و نصارہ کا تنزل شروع ہو جائے گا. تو وہی سب انشاءاللہ نماز کی فضا بنائیں گے. ہم نیت کریں، کبھی نماز کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیں گے. کروڑوں کی نماز نہیں ملے گی، کروڑ جاتے ہیں تو جائیں، آدمی کو نماز نہیں چھوڑ. اپنے وقت مقررہ پہ نماز کا اہتمام کریں گے. مسلمان کی زندگی نماز کے ارد گرد گزرتی ہے، اور نماز کے ارد گرد وہ اپنی معاش کا ایسا نقشہ اختیار کرتا ہے جس میں نماز میں فرق نہ. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہو. جس نے دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ اکبر، ساری رات اس کا جو ہے نا نماز میں لکھی. اللہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. تو جو 5 پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ اور ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز. من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 نمازیں ٹھنڈی پڑھے گا اللہ اس کو جنت دے گا. جو 5 نمازیں پڑھے گا بھائی اس کو اللہ کیا دے گا، وہ تصور نہیں کر سکتے. اب ایسی فضا بنائے، کوئی بے نمازی نہ رہے. ایک بے نمازی کی نحوست پتہ نہیں کتنے گھرانوں تک پھیلتی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں پھر پھر کر سارے مسلمانوں کے پاس جانا، ایک ایک کی منت سماجت کرنا اور ان کو کلمے والی زندگی کی طرف بلانا اور ان کو نمازوں پہ ڈالنا. اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے دین کا اتنا علم حاصل کر لینا جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میرا اللہ اس وقت میں مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. میرے رب کا مجھے حکم معلوم ہوگا تو میں پورا کروں گا نا. تو اس حکم کا معلوم کرنا، اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ پاک کیا چاہتے ہیں مجھ سے کس وقت میں، اس کو معلوم کرنا، اور پھر اس کو میں کیسے پورا کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے لیے کہتے ہیں فضائل کا علم بھی ہے اور مسائل کا علم. فضائل کا علم تو فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ملے گا، اور مسائل کے علم کے لیے ہمیں علماء اکرام کی خدمت میں حاضری دینی ہوگی اور ان سے معلوم کر کے ہم جو ہے اپنے ہر عمل کو ٹھیک کریں گے. نماز میں کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے قومہ کرنا ہے، کیسے جلسہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی. نماز اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ سیکھنے کی ہے. 2 دن کی نمازیں آدمی کے برابر سرابر ہوں تو یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا آدمی وہ ہے جس کی ہر دن کی نماز پہلے سے اچھی ہو. اور آج تو 55 اور 55 کی نمازیں برابر ہیں، اور بعض اوقات آدمی 55 میں اچھی نماز پڑھتا ہے، 55 میں اور بگڑ جاتی ہے. تو بھائی ہمیں اپنی نمازوں کو بنانا ہے جی. اس کے لیے موٹا موٹا دین کا علم ہمیں معلوم ہو، ہماری عبادات صحیح ہو جائیں. میں دنیا کے جس مشغلے میں لگا ہوا ہوں اس مشغلے میں اللہ کے کیا احکامات ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں اور شریعت کے مطابق ہر چیز کو ہم کرنے والے بن جائیں. بہت ساری چیزیں ہیں، تھوڑی سی آدمی اگر خیال رکھ لے تو وہ چیز صحیح ہو جاتی، اور اگر تھوڑی سی بے احتیاطی ہو تو صحیح چیز بھی غلط ہو جاتی. اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. اللہ اکبر. فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس سے بڑی کوئی ذکر کی فضیلت ہو سکتی؟ اللہ ہمیں یاد کرے، آدم کا بیٹا اللہ کو تنہائی میں یاد کرے، اللہ اس کو بھی تنہائی میں یاد کرے. کیا بات ہے. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، آدمی مجمع میں اللہ کا ذکر کرے. اللہ اکبر. اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرے. کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالش چلے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آئے، اور کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ جائے، اللہ جل جلالہ و من والہ اس کی طرف 2 ہاتھ آئے. اور کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کے جائے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آئے. کیا بات ہے. کیا اللہ کی بندوں سے محبت ہے
کیا اللہ کا بندوں سے تعلق ہے؟ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیا تیرے ذمہ نہیں ہے کہ تو مجھ سے محبت کرے؟ اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے کل کے عمل کا سوال نہیں کرتا، تو مجھ سے کل کی روزی کا سوال کرتا ہے۔ اے آدم کے بیٹے زمین و آسمان کے بنانے نے مجھے مشقت میں نہیں ڈالا، تجھے روزی کا پہنچانا مجھے مشقت میں نہیں ڈالے گا۔ اے آدم کے بیٹے میں تو فاسق و فاجر کو بھی کھلا دیتا ہوں، تو میں اپنے مطیع بندوں کو نہیں کھلاؤں گا۔ پھر اللہ کتنی محبت سے فرماتے ہیں وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تجھے سب کچھ مل گیا، اور اگر تو نے مجھے نہ پایا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ تو بھائی اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کرنے والا بنا۔ سوئم کلمہ ہے، یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہتے ہیں 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ ایک ایک کلمہ کہتے ہیں سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی بادشاہت سے زیادہ قیمتی۔ ایک ایک یہ 4 کلمے پڑھنے والا اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے میرے محترم بزرگوں سردی کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں، اور یہ ایک ایک کلمے کے پڑھنے پر احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ جو ہے نا بہت ہی ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک سبحان اللہ و بحمدہ ہے، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ مشکل ہے بھائی، چلتے پھرتے آدمی اللہ کا ذکر کرے، اور ذکر میں درود شریف ہے، ہر غم کا علاج درود شریف میں، ہر بیماری کا علاج درود شریف میں، ہر پریشانی کا علاج درود شریف میں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے درود شریف ہیں آدمی کی زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ ایسا درود شریف آدمی 3 دفعہ صبح پڑھ لے، 3 دفعہ شام پڑھ لے، 24 گھنٹے درود شریف پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ ایسے ایسے درود شریف، ظہر کی نماز کے بعد ایک درود شریف آتا ہے، اگر آدمی اس کو پڑھ لے نا تو کہتے ہیں کہ وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے ذمے کروڑوں کا قرض ہونا اللہ وہ بھی ادا کر دیں۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کیا کیا نعمت ہے۔ ایک درود شریف کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ 33 دفعہ کوئی بندہ فجر کے بعد پڑھ لے، اور 33 دفعہ کوئی بندہ جو ہے نا میرے محترم بزرگوں مغرب کے بعد پڑھ لے، کہتے ہیں وہ قبر میں رکھا جائے گا، اس کی قبر میں کھڑکی کھلے گی اور وہ کھڑکی سیدھی روزہ اقدس تک جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اس کو ہر غم میں سے نجات دیں گے، اللہ اس کی ساری جو ہے نا مشکلات کو دور کریں گے، اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دعا میں سے آدھا حصہ جو ہے نا، اب میں نے دعا میں سے 1/3 حصہ آپ درود شریف کے لیے رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے نا آدھا حصہ جو ہے نا درود شریف کے لیے کر لیتا ہوں، آدھا حصہ دعا کے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں بہت اچھا ہے، لیکن اگر تم اس سے بھی اضافہ کر لو تو اس میں اور اچھا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں 2/3 حصہ درود شریف کے۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ مفہوم ہے، ہم لوگ تو سنی لوگ ہیں، ہمارا سنا ہوا علم ہے، اس کے قریب قریب جو ہے خلاصہ مفہوم ہے، یہ لکھی ہوئی کتابوں میں بات ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے 2/3 کا عرض کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، اور اس پہ بھی تم اضافہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں۔ تو یہ درود شریف تو ایسی رحمت والی، ایسی برکت والی چیز ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر غم کا علاج ہے، اور میرے محترم بزرگوں روزی کو کھینچنے والی ہے، انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی اعتدال پہ زندگی آ جاتی ہے۔ اور درود شریف جیسے دعا ہر حال میں قبول ہے، ایسے درود شریف بھی ہر حال میں قبول ہے۔ اور دعا کے آخر میں اور اول میں درود شریف پڑھے آدمی، آخر میں درود شریف پڑھ لے۔ اب یہ بیچ کی دعا ہے نا، یہ قبول ہو کے رہے، یہ رک نہیں سکتی اللہ کے فضل سے۔ تو وہی سب اہتمام کریں گے درود شریف، اور استغفار کا اہتمام کیجیے۔ یہ امت اس وقت میں بڑی پریشانیوں میں ہے، اور اس کا حل استغفار میں بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن وہ لوگ بڑے خوش و خرم ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ جو ہے نا استغفار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں۔
نیک لوگوں کی صفات میں ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو بہت کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ وقت تو استغفار و توبہ کا ہے، جتنا ہم استغفار و توبہ کریں گے اتنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اتنی اللہ پاک ہمارے کام بنا دے۔ تو خود بھی توبہ استغفار کرنا ہے اور ساری امت کو توبہ استغفار پہ ڈالنا ہے۔ وہ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کی مصنون دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا۔ یہ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کلام دیا تھا، آپ کا ایسا جامع کلام ہوتا تھا، ایسی دعائیں آپ کی ہیں، یہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی اور اللہ کی طرف سے یہ القا کی بھی دعائیں ہیں، ایسی کوئی دعا نہیں بنا سکتا جیسی نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی، صبح شام کی دعائیں۔ اتنی جامع دعا آدمی سوچ نہیں سکتا، اتنی جامع دعا، رب اغفر لی۔ اب یہ کتنا پڑھنے میں کتنا مختصر، وہ کتنی جامع دعا ہے، رب اغفر لی ورحمنی، کتنی جامع دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ 3 الفاظ۔ وہ کتنی جامع دعا، ایسی دعا کسی زبان میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا اور جو ہے ہمارا تعلق اللہ سے جڑتا جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنا۔ یہ اللہ کی عیال ہے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ جو اللہ کے بندوں کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا۔ جو اللہ کے بندوں کی ستاری کرے گا اللہ اس کی ستاری کرے گا۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ جو اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جائے گا اللہ اس کے کام میں لگ جائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ بتائیے اللہ کسی کے کام میں لگ جائے اس کا کوئی کام ادھورا رہ سکتا ہے؟ تو اگر اللہ کو اپنے کام میں لگانا ہے تو اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جائیے۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک بندے کی کوئی نیکی نہیں کی، راستے میں تکلیف دہ چیز کو اٹھا لیتا تھا، اس کو جنت میں دیکھا گیا ہے جی۔ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کیا بات ہے! ایک نیک عورت نے بلی کو پالا اور اس کو کھانے کو نہ دیا، اور بلی کا انتقال ہو گیا، اس کی پکڑ ہو گئی۔ تو بھائی یہ جانوروں کے ساتھ جو اچھائی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا، تو جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، جو بھولے بھٹکے انسانوں کو جنت والے راستے پہ ڈالے گا اللہ اسے کیا دے گا، یہ تو کوئی دنیا میں سوچ نہیں سکتا۔ دیکھیے قیامت کے دن آدم کے بیٹے کا وہ عمل کام آئے گا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا گیا۔ ڈھیروں انسان نے اعمال کیے ہوں گے، وہ اعمال بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں۔ اور اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور آپ نے صدقہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے چند کوڑیاں صدقہ کی، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کچھ رقم صدقہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کوئی عمل بھی کیا، اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ قیامت کے دن وہ سارے عمل بیکار جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، اس کی قیمت ایک ڈھیرے کے برابر نہیں لگے گی جو اللہ کے غیر کے لیے کی گئی ہوگی۔ سب کچھ جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو دنیا میں عمل صرف اللہ کے لیے کرے، عمل کے شروع میں نیت ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، عمل کے درمیان میں آدمی کی نیت ہو اور بار بار پڑھتا رہے اپنے آپ کو، اور آخر میں اپنے آپ کو پڑھتا رہے۔ عمل صرف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہو بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم نے عمل اللہ کے لیے کیا اس عمل کی بڑی قیمت ہے اللہ کے لیے۔ اللہ جل شانہ بندوں کے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ جل شانہ بے نیاز ہیں، وہ بندوں کے جسم کو نہیں دیکھتے، وہ تو انسان کے دل کو دیکھتے ہیں اور انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو بھائی عمل نکھرا ہوا اللہ کے لیے کرو، اس میں غیر کا شائبہ نہ ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدی کو بھی کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ ہمارا اور آپ کا کیا کام ہے؟ ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرنا۔ میرے محترم بزرگوں، قیامت کے دن وہی کام آئے گا۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آج کے دن بدلہ ہونا اعمال کا ملے گا جو اللہ کے لیے کیے گئے ہیں۔ تو وہ اللہ ہمیں بھی نکھرا ہوا عمل، ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف دعا ہے، اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک، اے اللہ ہمارے اعمال کو تو صرف اور صرف اپنے لیے بنا دے،
تو بھائی ہمارے سارے اعمال کس کے لیے ہوں بھائی؟ اللہ کے لیے۔ ہاں اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیے۔ ہاں ایک بزرگ نے کسی کو کہا کہ بھائی پانی کا ایک پیالہ لے کے آئیے۔ اب وہ جو ہے نا سادہ آدمی 3 حج اس نے کیے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو میں تیسری دفعہ حج کر کے آیا ہوں نا، اس میں جو زمزم رکھا ہوا ہے نا وہ لے کے آئیے گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایک پانی کا پیالہ تو میں نے ان سے کیا مانگا، انہوں نے اپنے 3 حج سکھانے لگا۔ تو بھائی شیطان جو ہے نا بندے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس لیے اپنے عمل کو سنبھال کے رکھنا۔ کیا آتا ہے جو اللہ کے نیکی لے کے آئے گا، کر کے نہیں لے کے آئے گا، اس کو باقی رکھنا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، سب جائیں گے۔ یا تو بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا ہوگا، یا اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا، سب چلا جائے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ آدمی ایسا بنے کہ دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے، وہ ہمارا مقصود و مطلوب بن جائے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئے۔ ہمارے خوابوں میں بھی اللہ کی ذات، اور ہماری خلوت میں بھی اللہ کی ذات، ہمارے مجمع میں بھی اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات، اللہ کی محبت کا وافر حصہ ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، ہماری ساری امیدیں ایک اللہ سے وابستہ ہوں، اللہ کے غیر کو ہم نہ پہچانیں، ہم صرف اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے ساتھ دل لگانے والے بن جائیں۔ وہ گھڑی رحمت والی ہے جس میں انسان کو اللہ کی یاد نصیب ہو، اور وہ گھڑی نحوست والی ہے جس میں انسان اللہ کی ذات سے غافل ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کا جذبہ نصیب کرے، عمل صرف اس کے لیے کرے۔ ہمارے رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، اللہ نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں بنایا۔ ہم سوچ نہیں سکتے کیا اس امت کے فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس امت کے انسانوں کو وہ نور دے گا جو نبیوں والا نور ہو۔ اللہ پاک نے اس امت کو وہ فرائض دیے جو پہلے نبیوں کو دیے، وہ نوافل دیے جو پہلے نبیوں کو دیے، تو قیامت کے دن اس امت کے انسانوں کا نور نبیوں کے مثل ہو۔ یہ بہترین امت ہے، یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، یہ نیکیوں کا حکم کرتی ہے اور یہ برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ اللہ کی ذات میں ایمان رکھتی ہے۔ ہمارے رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں آتا ہے، آپ کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ میرا یہ راستہ ہے، میرا یہ راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب نبی کوئی دنیا میں آئے گا نہیں، اور ساری دنیا بگاڑ سے بھری ہوئی، کتنی دنیا میں بربادی ہے، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ ہم اور آپ تو بہت خوش نصیب ہیں، باقی کتنی انسانیت میرے محترم بزرگوں روزانہ جہنم کی آگ کی طرف دورے اور بھاگے ہوئے جا رہی ہے۔ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ اتنی بڑی دین کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہماری زندگیوں میں دین نہیں، لوگ اب دین کی طرف کیسے آئیں گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعوں میں جاتے تھے اور لڑکار کے کہتے تھے کونوا مثلنا، تم ہماری طرح ہو جاؤ۔ ہاں جی، لوگ ان کی طرح ہو جاتے تھے۔ ہماری زندگیوں میں بھی دین آ جائے گا، لوگ انشاءاللہ خود بخود دین اسلام میں آ جائیں گے، کیونکہ اتنی جاذبیت والا اور اتنی کشش والا کوئی دین ہے ہی نہیں۔ کوئی دین اصل کے اعتبار سے دنیا میں نہیں ہے سوائے دین اسلام کے، اور کسی دین میں اتنی جاذبیت اور اتنی فطرت کے مطابق نہیں ہے جتنا دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام تو اگر عملی طور پہ انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے تو بھائی لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوں، ایسے مجمع کے مجمع دین اسلام میں داخل ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، دنیا میں تھوڑی سی محنت ہوئی تبلیغ کی تو فی دین اللہ افرادہ تو اللہ نے کر دیا کہ افراد جو ہے دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اللہ انشاءاللہ وہ دن لائے گا، اگر ہم اور آپ لگے رہے اور قربانی کے ساتھ محنت کرتے رہے تو اللہ وہ دن لائے گا انشاءاللہ، ذوق در ذوق، قبیلوں کے قبیلے اور خاندانوں کے خاندانے اور فوجوں کی فوج دین اسلام میں داخل ہوگی، اور سطح زمین پہ اللہ کوئی ایسا مکان، ایسا کچا یا پکا مکان نہیں چھوڑیں گے جس میں اس کلمے کو اللہ پاک داخل نہ کر دیں، اور جو اس کلمے کو قبول کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا، اور جو اس کلمے کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو اس کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، جس کی زندگی ختم ہو گئی اب اس کے لیے کوئی موقع نہیں۔ جس کو نامہ اعمال مل گیا، موت کے دن اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ گیا، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
عمل کا دن، آج کا دن عمل کا دن ہے، کل کا دن جزا سزا کا دن ہے۔ آج جیسا کریں گے اس کے مطابق ہمارے اور آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ جنت میں لکھا ہوا ہے ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا، ہم نے جو آگے بھیجا وہ ہم نے پا لیا، اور جو ہم نے کھایا وہ نفع میں رہا، اور جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے وہ نقصان میں رہا۔ تو بھائی آدمی سوچے ہماری آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا سارا معاملہ پیچھے کا ہو رہا ہے، آگے بھیجنا بہت تھوڑا ہے، کھانا پینا بھی تھوڑا ہے اور پیچھے رکھنا زیادہ ہے۔ یہ نقصان والی زندگی۔ اس کام کے ذریعے سے بات کہی جا رہی ہے کہ ہم آگے خوب بھیجیں، آگے خوب بھیجیں۔ آج کا دن عمل کا دن ہے، جزا سزا نہیں ہے۔ کل کے دن میرے محترم بزرگوں جزا سزا ہوگی، عمل نہیں ہوگا، اور ایک دفعہ جو کر لیا بس اس میں مہر لگ جائے گی۔ ایک کامیاب و کامران انسان چلا گیا، یہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہے گا، اور ایک ناکام انسان چلا گیا اب یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہمت کرے، حوصلہ کرے۔ اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی دیر تک آپ اللہ کے فضل و کرم سے یکسوئی کے ساتھ جم کے اللہ کے دین کی بات سنتے رہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بس تھوڑی سی درخواست، اب یہ 5 7 10 منٹ تشکیل کا وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت میں اور آپ جمے رہے، اللہ اکبر، کوئی آپ کو زبردستی نہیں کرے گا۔ منت سماجت کا تبلیغ کا کام ہے، منت سماجت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ آپ سے درخواست کی جائے گی۔ آپ اپنا نام لکھائیں گے، آپ کے جمنے کی وجہ سے جتنے لوگ نام لکھائیں گے سب کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ کھڑے ہو گئے اور میرے محترم بزرگ کو انتشار ہو گیا اور لوگ کھڑے ہوتے جانے لگیں گے، یہ سب کا نقصان ہو جائے گا۔ تو بھائی آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب جم کے بیٹھیں، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہو تو اس کی منت سماجت کر کے اس کو بھی بٹھا دیجیے، اور جو نام لکھا ہے وہ بھی نام لکھا کے فوراً بیٹھ جائے۔ اتنی آپ سے لجاجت سے درخواست ہے۔ دیکھیے مجمع کو جمائیے، آپ کے جمنے پہ لوگ نام دیں گے اور سب آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ جزاک اللہ، نام ضرور لکھائیے، کھڑے ہوئیے، لیکن پھر بیٹھ جائیے، جم کے بیٹھیے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، زیادہ وقت نہیں، وقت طے ہے، اتنے وقت میں آپ کو فارغ کر دینا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جگہ جگہ نام لکھانے والے تشریف فرما ہیں، آپ ان کو نام لکھائیے، اور جس کو نام لکھاتے دیکھا اس کو جاتے دیکھا، تو ہمت کر کے حوصلے کے ساتھ نام لکھائیے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ چلے 4 مہینے کے لیے نقص صبح سے ماشاءاللہ حوصلہ کیجئے، ہمت کیجئے، اور دیکھیے پھر آپ سے درخواست ہے تشریف رکھیے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر تشریف رکھیے، جب یہ بیٹھنے کی فضا بنائیے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ یہ وقت آپ کا وقت ہے، اس وقت میں اٹھنا مناسب نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا۔